السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے حکیم محمد ضیاء آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ بلا تمہید، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل الحمدللہ اللہ کی توفیق سے میں جگر اور جگر کے امراض پر آپ کی خدمت میں ماڈرن میڈیکل سائنس کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات جو ہیں وہ آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جائزہ لیں گے کہ ماڈرن میڈیکل سائنس کی روح سے ہیپاٹائٹس سی کب اور کیسے پیدا ہوا۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبان لکھ رہے ہیں کہ 1940 سے پہلے انتقال خون تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن جنگ عظیم دوم کے بعد اس میں خاطر خواہ اضافہ ہوا اور پھر یہ بڑھتا ہی چلا گیا، یعنی ہیپاٹائٹس سی۔ یہاں تھوڑی سی بات کروں گا۔ معلوم ہوا کہ سائنس اور ماڈرن میڈیکل سائنس کے ڈاکٹر صاحبان، میرے پیارے بھائی، یہ جانتے ہیں کہ 1940 سے پہلے انتقال خون بہت کم تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ 1940 سے پہلے سائنس کے مطابق کسی کو بلڈ ڈونیٹ کرنے کا بہت ہی کم رواج تھا، اور جتنے بھی لوگ بلڈ کی کمی کے مریض تھے ان کو ادویات کے راستے سے ہی خون پورا کیا جاتا تھا۔ یہ اس بات کا بین ثبوت ہے۔ نمبر 2، 1960 کی دہائی میں اور اس کے بعد نشہ آور ادویات کا سرنج کے ذریعے استعمال کافی بڑھ گیا۔ اس طرح خون کی منتقلی اور نشہ آور ادویات کے استعمال سے ہیپاٹائٹس سی کا وائرس تیزی کے ساتھ پھیلا، کیونکہ یہ خون سے خون میں منتقل ہوتا ہے۔ اب یاد رکھیے گا، بارہا یہ کہہ رہے ہیں کہ خون سے خون میں منتقل ہوتا ہے، اور چونکہ یہ مرض کافی عرصہ کے بعد علامات کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اس لیے اس مرض کے مریض 1980 کی دہائی میں سامنے آنا شروع ہوئے، اور اس طرح تحقیق کا عمل شروع ہوا۔ یعنی 1980 سے پہلے ان کو ہیپاٹائٹس سی کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ یہ انشاءاللہ میں اپنے عنوان پر بتلاؤں گا کہ کب سے ہے۔ ماضی قریب میں لوگوں نے ایڈز کی وبا کے بارے میں جاننا شروع کیا، اور بیشتر سائنسدانوں نے اپنی ریسرچ سے ایڈز پر مذکور کر دی، لیکن اس کے ساتھ ہی HCV کی تحقیق میں اضافہ ہوا، اور یہ بات سامنے آئی کہ کس طرح وائرس خون سے خون میں منتقل ہوتے ہیں۔ اب خون کی منتقلی سے پہلے خون کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تاکہ وائرسز کی منتقلی کو روکا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مرض کی منتقلی میں خاصی کمی واقع ہوگی۔ اب دیکھیے گا کمی کتنی ہے۔ اگر آپ کو ہیپاٹائٹس سی ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں، کیونکہ دنیا بھر میں تقریباً 170 ملین لوگ ہیپاٹائٹس کے مریض ہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے 1980 کی، اور اب یہ جو کتاب لکھی گئی ہے یہ 2009 یا 10 کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یعنی آج سے 10 سال پہلے۔ معلوم ہوا آج سے 10 سال پہلے کا جو رپورٹ ہے، جو ایک سروے رپورٹ بتا رہی ہے مجموعی آبادی دنیا کی 3% بنتے ہیں، پاکستان میں ہیپاٹائٹس بی اور سی کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے، اور 2009 میں شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی کل آبادی 7.4% ہیپاٹائٹس بی اور سی کے مرض میں مبتلا ہے۔ پاکستان میڈیکل ریسرچ کونسل کے ایک جائزے کے مطابق پاکستان میں ہیپاٹائٹس سی کے مریض کل آبادی کا 4.9%، تقریباً 8 ملین لوگ پاکستان میں ہیپاٹائٹس سی کے تھے 2009 میں۔ ہیپاٹائٹس سی سے وہ واحد کرونک انفیکشن ہے جو سب سے زیادہ خون کے ذریعے سے منتقل ہو رہا ہے۔ ہیپاٹائٹس سی کے مریضوں کی درجہ بندی مندرجہ ذیل ہے، یعنی 20% ایسے ہیں جن کو ایکیوٹ ہیپاٹائٹس سی کی تشخیص ہوتا ہے، اور 70% ایسے ہیں جن کو کرونک ہیپاٹائٹس سی تشخیص ہوتا ہے، 40% ایسے ہیں جن کو سروسس ہو چکا ہے اور وہ اس کے آخری مراحل میں ہیں۔ عزیزان محترم، معلوم ہوا 1940 یا 1980 سے لے کر 2009 یا 10 تک سائنس ابھی صرف مریضوں کی تعداد گن سکی، علاج نہیں کر سکی۔ وہ لوگ جو سائنس کے گرویدہ ہیں، میں انہیں دعوت عام دیتا ہوں کہ آپ کبھی ان سے پوچھئے کہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی آپ نے تعداد گنلی، علاج کیوں نہیں کیا؟ کن لوگوں کا علاج کیا ہے ان کا سروے تو کریں،
ان کی تحقیق تشخیص تو لکھ کر دنیا کو دیں تاکہ لوگوں کا جرمٹ لگے آپ کی طرف۔ ہمارا دفاعی نظام ہیپاٹائٹس سی کے خلاف جو اینٹی بائیوٹکس پیدا کرتا ہے وہ تقریباً 5 سے 6 ہفتے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک طرف تو ہیپاٹائٹس سی جو ہے اس کا جو وائرس ہے وہ 8 سے 10 ہفتے لیتا ہے ظاہر ہونے میں، اور ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جو ہیپاٹائٹس سی کے مقابلے میں جگر جو اپنا اینٹی بائیوٹکس پیدا کرتا ہے وہ بھی 6 سے 7 ہفتے لے جاتا ہے۔ مجھے تو میرے بھائی اس رام کہانی کی سمجھ نہیں آ رہی، تو نظر ڈالتے ہیں ایکیوٹ ہیپاٹائٹس پر۔ ایکیوٹ ہیپاٹائٹس کی علامت کیا ہے؟ ایکیوٹ ہیپاٹائٹس کے ابتدائی مراحل اس وقت شروع ہوتے ہیں جب وائرس جسم میں داخل ہو کر جگر کے خلیات کو متاثر کرنا شروع کرتا ہے۔ اس مرحلے کا پتہ نہیں چلتا کیونکہ بیشتر افراد میں علامت ظاہر ہی نہیں ہوتی، اور جن افراد میں ظاہر ہوتی ہیں وہ بھی معمولی نوعیت کی ہوتی ہیں، جیسے عام طور پر زکام، بھوک کی کمی، تھکاوٹ، جی متلانا اور قے وغیرہ کا آنا۔ کچھ لوگوں میں یرکان بھی ہو جاتا ہے۔ ایکیوٹ ہیپاٹائٹس سی میں جگر کے ناکارہ ہونے کے بہت مواقع کم ہوتے ہیں۔ یہاں میں پھر آپ سے تھوڑی سی بات کروں گا۔ ہیپاٹائٹس سی میں ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ معدے سے اور غذا کی نالی سے خون آ جاتا ہے، ایک طرف پیشاب میں بھی خون آ جاتا ہے، اور ایک طرف پیشاب سرخ اور سیاہ نظر آتا ہے، سدے بن کے قبض ہو جاتی ہے، جسم میں خارش اور دانے نکل آتے ہیں۔ ایک طرف حضرت فرما رہے ہیں کہ جناب یہ تو عام طور پر زکام، بھوک کی کمی، تھکاوٹ، جی متلانا اور قے وغیرہ آنا، کچھ لوگوں میں یرکان بھی ہو جاتا ہے، یعنی یہ تیر تکے ہیں، پرفیکٹ کوئی تحقیق تشخیص نہیں ہے۔ میرے بھائی، زکام اعصابی تحریک سے ہوتا ہے، مائی مادے سے، نروس ٹیشوز کی زیادتی سے ہوتا ہے، جہاں ہیپاٹائٹس سی کی جرت ہی نہیں ہے۔ متلی آتی تب ہے جب جسم میں پانی بڑھتا ہے یا تعفن بڑھتا ہے، خون آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب جہاں قے آ گئی، تھکاوٹ ہوتی تب جسم میں پانی بڑھتا ہے یا خشکی بڑھ جاتی ہے، تو میرے بھائی بھوک کی کمی تو تب ہوتی ہے جب اعصاب زندہ نہیں ہوتے۔ یہ کیسی ٹامک ٹولیاں مار کر آپ لوگوں نے لوگوں کو مطمئن کر دیا ہے اور کئیوں کو خوف زدہ کر دیا ہوا ہے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا۔ پرفیکٹ کوئی علاج آج تک 1940 سے 2020 تک آپ لوگوں نے کیا ہے تو اس کی کتاب لکھیں، مریضوں کے بیان لیں، مریضوں کی ویڈیوز پیش کریں، ریکارڈ دیں دنیا کو۔ بیماروں کا تو آپ نے ریکارڈ لکھ لیا، شفا والوں کا بھی ریکارڈ لکھیں۔ کوئی نہیں جی میرے محترم دوستو، تو ایکیوٹ ہیپاٹائٹس سی جگر کے ناکارہ ہونے کے مواقع بہت کم پیدا ہوتے ہیں اس میں، اور آگے لکھ رہے ہیں علامات ظاہر ہوں یا نہ ہوں، ابھی تک یہ پتہ نہیں لگایا جا سکا کہ کس شخص میں ایکیوٹ ہیپاٹائٹس سی کرونک ہیپاٹائٹس سی میں تبدیل ہو جائے گا۔ پتہ ہی نہیں ہے کہ ایکیوٹ سے کب وہ ہیپاٹائٹس سی کرونک میں چلا جائے گا۔ کوئی سائنس، کوئی ٹیسٹ، کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ لا علمی کا کھلم کھلا ثبوت ہے۔ ہیپاٹائٹس سی کا وائرس کتنے عرصہ کے بعد خون میں ظاہر ہوتا ہے یہ آپ کو میں بتا چکا ہوں۔ وائرس جسم سے خود بخود ہی ختم ہو جائے یا دفاعی نظام وائرس کو ختم کر دے، لیکن ایسا صرف 15% مریضوں میں ہوتا ہے، باقی 85% مریضوں میں وائرس ایکیوٹ مرحلہ سے کرونک مرحلہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ یعنی ایکیوٹ تک اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ اسے ایکیوٹ سے اب آگے کرونک کی طرف داخل کر دیں گے۔ آپ کی سائنس ایکیوٹ سے کرونک تک جانے کو نہیں روک سکتی۔ مطلب یہ صاف صاف ہے آپ کی تحریر کا کہ ایکیوٹ سے 15% لوگوں کا ذکر کام کر جائے تو وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں، 85% کو ایکیوٹ ہیپاٹائٹس سی سے آپ کرونک ہیپاٹائٹس سی میں لے جا رہے ہیں، اور کرونک سے پھر آپ آگے سروسس کی طرف لے جا رہے ہیں، سروسس سے پھر آپ آگے سرطان کی طرف جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی آپ کی سائنس کیا کر گئی لوگوں کو بتاؤ، اللہ سے ڈرو عزیزان محترم۔ اب یہاں کیا ہو رہا ہے کہ جن لوگوں میں 15% وائرس خود بخود ختم ہو جاتا ہے، انہیں کسی قسم کے علاج کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی امیون سسٹم ٹھیک ہوتی ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے نہیں لکھا۔ جن لوگوں میں خود بخود آرام آ جاتا ہے نا، ان کے اندر امیون سسٹم اینٹی بائیوٹکس خود بخود تیزی سے پیدا ہو جاتا ہے۔ ان کے جگر اتنے ہمت والے ہوتے ہیں کہ کوئی وائرس داخل ہو یا پیدا ہو دونوں کو مار دیتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اب ہمارا دفاعی نظام ہیپاٹائٹس سی کے خلاف جو اینٹی بائیوٹکس پیدا کرتا ہے تو وہ بھی 5 سے 6 ہفتے لے رہا ہے۔ اس کا مطلب قدرت نے ایسا ڈھیلا نظام پیدا کیا ہے آپ کی تحریر کے مطابق کہ اتنی سلو موشن ڈیفنس سسٹم باڈی کا مالک نے بنایا، نعوذ باللہ، کہ ایک وائرس اندر داخل ہو گیا ہے
اور جگر کی انٹی بائیوٹک جو وہ 6-7 ہفتے سو رہی ہے، آرام کر رہی ہے، چور اندر داخل ہو گئے اور چوکیدار بیٹھا بھی اور سویا بھی ہوا ہے۔ کمال کی تحریر ہے بھائی میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سائنس آپ لوگوں کو کیا دے رہی ہے۔ ایکیوٹ ہیپاٹائٹس سی کی دیگر علامات: ایک خامرہ انزائمز یعنی جس کا نام ایلانین امائنو ٹرانسفریز ہے، یعنی جسے ALT کہتے ہیں، جگر میں پیدا ہوتا ہے اور ہیپاٹائٹس سی کی صورت میں اس کی مقدار بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ عام طور پر اس خامرہ کی مقدار خون میں کم ہوتی ہے، لیکن جگر کی خلیات میں متاثر اور تباہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ خامرہ خون میں شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور خون میں اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ ایک طرف ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ خامرہ جو ہے انزائم جو ہے ALT یہ ہر صورت میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ آگے آئیے، اگر ALT کی مقدار اس کی نارمل مقدار سے بہت زیادہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جگر تیزی کے ساتھ متاثر ہو رہا ہے، لیکن اگر ALT کی مقدار نارمل مقدار سے تھوڑی زیادہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جگر ابھی متاثر ہونا شروع ہوا ہے، کہیں بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے، کبھی متاثر ہونا شروع ہوا ہے۔ ٹامکٹولیاں۔ اس کے علاوہ ایک چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگر ALT کی مقدار نارمل بھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وائرس موجود نہیں ہے۔ اب یہ تینوں باتیں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ وائرس داخل نہیں ہوا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو ہیپاٹائٹس نہیں ہوا، وائرس داخل ہو گیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو ہیپاٹائٹس ہو گیا، وائرس داخل ہوا تو بہت تیزی سے پھیل گیا۔ اب یہ تینوں باتوں میں سے آپ کس تشخیص کو سامنے رکھ کے علاج کرتے ہیں؟ وائرس داخل ہوا یا نہیں ہوا، تیزی سے پھیل رہا ہے یا نہیں پھیلنے والا، یا خود مریض ٹھیک ہونے والا ہے، یا آگے ایکیوٹ سے پھر سروسس میں پھر آگے سرطان میں جائے گا۔ کون سی مشین بنائی آج تک سائنس نے جو بتا سکتی ہے؟ فطری نظام کے خلاف ہے۔ 28 سال 20 سال 13 سال ویٹ کرو، پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کو ہیپاٹائٹس سی ہے، آپ کو کرونک ہے، آپ کو سروسس ہے، آپ کو سرطان ہے۔ موجے کرو بھائی۔ یہ بات یقین کے ساتھ تو نہیں کہی جا سکتی، لیکن ریسرچ سے ثابت بات سامنے آتی ہے کہ اگر ہیپاٹائٹس سی کا علاج انفیکشن کے فوراً بعد شروع کر دیا جائے تو وائرس کو جسم سے جلدی ختم کیا جا سکتا ہے، جو 2020 آ گیا اور 1980 سے آج تک تو ختم نہیں ہو سکا، اور مریض کو کرونک ہیپاٹائٹس سی نہیں ہوتا۔ اگر کسی شخص کو ہیپاٹائٹس سی A یا B کا انفیکشن ہوا ہے تو اسے اگر 24 گھنٹوں میں امائنو گلوبولن دے دی جائے تو یہ عمل کافی مفید ہوتا ہے اور وائرس کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن ہیپاٹائٹس سی کی صورت میں ایسی کوئی کامیابی سامنے نہیں آئی۔ یہ دیکھ لیجئے، یعنی وہ ویکسینیشن امائنو گلوبولن اگر دے بھی دی جائے تو فرما رہے ہیں کہ لیکن ایسی کوئی کامیابی سامنے نہیں آئی، اور جن کے لاکھوں کے ٹیسٹ ہو گئے، لاکھوں روپے ان کے کرائے لگ گئے، ویکسینیشن ہو گئی، لیکن کامیابی سامنے نہیں آئی، نہ آ رہی ہے۔ یہاں ہمارے پاس تو لوگ یقین جانے آتے ہی تب ہیں جب ان کی گاڑی میں ایک سیٹ پر رپورٹوں کا دتھا رکھا ہوتا ہے نا، تب وہ آتے ہیں کہ حکیم زیاد صاحب یہ ہم نے یہ رپورٹیں ہیں جی، اور یہ ہے جی، اور اتنے سال اس اسپیشلسٹ کے پاس گئے، اتنے سال اس کے پاس گئے جی، یہ مسلم ٹاؤن میں بیٹھتا ہے، یہ حمید لطیف میں بیٹھتا ہے، یہ فلاں بیٹھتا ہے، کیا ہوا جی اتنے لاکھ لگ گیا، لیکن کوئی خاطر خواہ رپورٹ میں فرق نہیں۔ ڈاکٹر صاحب تو آپ کو خود بتا رہے ہیں کہ جناب اس میں کوئی خاطر کا فرق نہیں آتا۔ کرونک ہیپاٹائٹس سی، کیا کرونک ہیپاٹائٹس سی کے مریضوں میں علامت ظاہر ہوتی ہیں؟ کرونک ہیپاٹائٹس سی کی صورت میں چند علامات ظاہر ہوتی ہیں، اور وہ بھی عام طور پر کافی عرصہ گزر جانے کے بعد ظاہر ہوتی ہیں، اس لیے اسے خاموش وبا کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ جیسے لکھا جاتا تھا نا خاموش قاتل، ہیپاٹائٹس سی خاموش قاتل، میں کہتا ہوں ہیپاٹائٹس سی خاموش قاتل نہیں ہے، سائنس کی اندھا پن خاموش قاتل ہے۔ سائنس کا اندھا پن، سائنس کی لا علمی، بے بسی، یہ اندھا قاتل ہے، یہ انسانوں کو مار رہی ہے، پتہ ہی نہیں۔ جب آپ ٹوٹ کے تیر تکے تجربات کر کے لوگوں کا علاج کریں گے تو لوگ تو بیچارے مریں گے میرے بھائی، بچیں گے نہیں۔ اور لوگ بیچارے کیوں جاتے ہیں؟ میں لوگوں پہ غصے نہیں ہوتا، ان کو کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے۔ حکیموں سے نفرت دلا دی گئی، اور کچھ حکیم ماشاءاللہ آدھے کوے آدھے ہنس، وہ اپنی بھی چال بھول گئے، وہ نہ حکیم رہے نہ ڈاکٹر رہے، اب ان کا نام میں کیوں لوں؟ جو حکیم ہے نا وہ آپ کو پوری تحقیق دے گا، پوری تشخیص دے گا اور فطری علاج کرے گا، اور یقیناً شفا اللہ سے مانگے گا۔ شفا کا دعویٰ نہیں کسی کے پاس بھی، لیکن راستہ سیدھا اختیار ہو جاؤ تو خدا شفا دے دیتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے سیدھا راستہ مانگو، شفا مل جائے گی۔
کیا کرونک ہیپاٹائٹس سی کے مریضوں میں علامت ظاہر ہوتی ہیں؟ علامت آپ کو بتا دی گئی ہیں. کہیں وائرس کہا جا رہا ہے، کہیں وبا کہا جا رہی ہے. اب یہاں ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں وبا آ گئی ہے، وہاں کہہ رہے ہیں جی وائرس آ رہا ہے. اب وبا اور وائرس میں فرق آپ کو بتا چکا ہوں. معلوم ہوا کہ ہمارے ڈاکٹروں کو بھی یہ بھی علم نہیں ہے کہ وائرس کیا ہوتا ہے، وبا کیا ہوتا ہے، بیکٹیریا کیا ہوتا ہے. تو عزیزان محترم، بس انہی الفاظوں کے ساتھ میں چاہوں گا کہ میں آگے بڑھتا چلا جاؤں. اگر علامت ظاہر ہوں تو وہ کیا ہوتی ہیں؟ تھوڑی درمیانے درجے کی تھکاوٹ اس مرحلہ کی سب سے عام علامت ہوتی ہے. بھائی تھکاوٹ جو ہے وہ کام زیادہ کرنے سے بھی ہو جاتی ہے، نیند پوری نہ ہونے سے بھی ہو جاتی ہے، زیادہ پیدل چلنے سے بھی ہو جاتی ہے، زیادہ سونے سے بھی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، زیادہ نہ سونے سے بھی یار یہ کوئی علامت آپ لوگ بتا رہے ہو؟ کوئی علامت تو بتاؤ جو پرفیکٹ ہو. تھکاوٹ کی کتنی وجوہات میں آپ کو 2 گھنٹے بولوں تو تھکاوٹ کی وجوہات بتا سکتا ہوں. آپ نے کہا جس کی سب سے پہلی علامت کہی جس میں تھکاوٹ شروع ہو جاتی ہے. تھکاوٹ کیوں ہوتی ہے؟ تھکاوٹ اعصاب میں ہوتی ہے، تھکاوٹ غدد میں ہوتی ہے، عضلات میں ہوتی ہے، کنیکٹو ٹیشوز میں ہے، مسکولر ٹیشوز میں ہے، ایپیتھیلیل سیل میں ہے یا نروس سیل میں ہے، کھال میں ہے، گوشت میں ہے، پٹھوں میں. کہاں تھکاوٹ ہے؟ کوئی بتاتی ہے مشین آپ کی؟ کھال الگ درد ہوتی ہے، پٹھے الگ ہوتے ہیں، جوڑ الگ ہوتے ہیں، مسکولر ٹیشوز الگ ہوتے ہیں. تھکاوٹ کا بھی کوئی کام ہوتا ہے یار؟ تھوڑے یا درمیانی درجے کی تھکاوٹ اس مرحلے کی سب سے عام علامت ہے، لیکن کچھ صورتوں میں مریض کی شدید تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اور مریض اپنا معمول کا کام بھی ٹھیک طریقے سے سر انجام نہیں دے سکتا. میرے بھائی جب شدید خشکی ہوتی ہے تو سردی خشکی سے تھکاوٹ سکیڑ کر ہوتی ہے تو گوشت میں درد ہوگا، جب اعصاب میں درد ہوگا تو یہ تری سردی سے ہوگا، اور اگر انتہائی گرمی خشکی سے ہوگا تو وہ آپ کے جگر کے گدی پردوں میں سوزش آ گی جسے جگر کا درد بھی کہتے ہیں. بہت ساری علامات انشاءاللہ میں آگے لاؤں گا. اب درد کی تو وجوہات نہیں ہوتی نا میرے بھائی. اب یہاں پھر میں آپ سے تھوڑی سی بات کر دوں، آپ کو علم اضافہ ہو جائے گا. درد 3 وجوہات سے انسان کے جسم میں ہوتا ہے میرے محترم سامعین و حاضرین، میرے پیارے بہن بھائیوں، مطلب ابن طبیب کے شیدائیوں اور اس کے ویوزروں، اور نیو میرے بہن بھائی جو ویوزر ہیں ان کے لیے میں گزارش کروں گا کہ میرا پورا چینل دھیان سے سنیں اور سمجھیں، اور جن کو شوق ہے وہ علم الابدان کو سرچ کر لیں یوٹیوب پر. وہ چینل بھی سٹارٹ ہو رہا ہے، انشاءاللہ آگے اس پر آپ کو مکمل دلائل سے ایسی دلائل ملیں گے جس میں سائنس بھی، ایلوپیتھک بھی، ہومیوپیتھک بھی، کرومیوپیتھک بھی، الیکٹروپیتھک بھی، اور جناب فطری بھی، غیر فطری بھی، طب اسلامی، طب یونانی، آیورویدک سب بیان کروں گا. تھیوریاں ساری آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر فطرت بیان کروں گا. یہ آپ کو دعوت ہے. جس کو شوق ہو وہ علم الابدان پہ چلا جائے، اور جس نے امراض کی تحقیق لینی وہ مطلب ابن طبیب پہ رہے. تو عزیزان محترم، درد کے بارے یاد رکھیے گا، یہ آپ کے لیے گفٹ دے رہا ہوں. میرے دور دراز ملکوں میں بیٹھے بہن بھائی بڑے تکلیف میں ہیں، مجھے بڑی کالز، بڑے واٹس ایپ، بڑے میسج آتے ہیں. یقین جانو دل خون کے آنسر ہوتا ہے کہ میں وہاں پہنچ نہیں سکتا، دوائیاں وہاں جانے میں دیر لگتی ہے، کوئی دوست جلدی لے جاتے ہیں، کوئی کسی کے بائی ہینڈ منگواتے ہیں، کچھ تکلیف ہوتی ہے. جب بھی کہیں دنیا کے کسی کونے میں بیٹھے انسان کو درد ہوگا تو اس کی 3 وجوہات ہیں، سن لیجئے. جب آپ کو بیٹھے اٹھے لیٹے ہر حال میں ہلکی ہلکی درد ہو پورے جسم میں، تھکاوٹ سی، تو یہ درد اعصابی ہوگی. جب آپ کو چلنے سے، حرکت کرنے سے، واک کرنے سے یا کام کرنے سے جسم کو زیادہ درد ہو تو یہ درد گرمی کا ہوگا، کیونکہ حرکت سے گرمی بڑھ جاتی ہے، درد بھی بڑھ جائے گا. جب آپ کی درد خوب دباؤ اور زور دینے سے ہوگی تو یہ درد آپ کو عضلات کی وجہ سے ہوگی. یہ وہ تحقیق ہے جو طب یونانی نے کی آپ کے سامنے. اعصاب کا درد 24 گھنٹے ہلکا ہلکا تھکاوٹ، جو ڈاکٹر صاحب لکھ رہے ہیں کہ ہلکی ہلکی تھکاوٹ ہوگی، یہ تو اعصاب کی علامت ہے، جگر کی تو علامت ہی نہیں ہے. اور انتہائی دباؤ دینے سے، جب جگر کا درد ہوتا ہے نا، سراسز والے کو وہ یوں جھک نہیں سکتے، ان کے جگر پہ درد ہوتی ہے تو وہ شدید عضلاتی ہوتا ہے، خشکی کا درد. وہاں نزلے زکام کا تو کام ہی نہیں ہوتا، ناک سے تو خون بہہ جاتا ہے. اور جب درد ہر قسم کی حرکت سے ہوگی تو وہ حرکت سے حرارت بڑھتی ہے، حرارت سے آپ کے گلینڈ میں سوجن آتی ہے، تمام غشائم آتے ہیں، جگر کی جھلیوں میں ورم آ جاتا ہے، درد ہو جاتی ہے.
درد کی کوئی ایک وجہ تھوڑی ہے. آپ لوگوں نے تو درد کی ایک گولی ایک ٹیکا بنایا، پین کلر. پین کلر، بچے کو درد پین کلر، بڑے کو درد پین کلر، عورت کو درد پین کلر، بوڑھے کو درد پین کلر، انگریز کو درد پین کلر، عربی کو درد پین کلر. پین کلر کیا ہے میرے بھائی؟ کوئی درد کی وجہ آپ نے بتائی ہے؟ یہ درد کیوں ہو رہا ہے؟ کئیوں کے گھٹنے نہیں ڈال رہے ہو، کئیوں کی ٹانگیں نہیں ڈال رہے ہو، کئیوں کے جناب ٹخنے نہیں ڈال رہے. میں تو عجیب حیران ہوں. سائنس قدرت کے اعضاؤں کو کاٹ رہی ہے، اپنی فیکٹریاں چلا رہی ہے، اور ڈاکٹر صاحبان کہہ رہے ہیں بس یہی حال ہے جی، آپ کو ساری زندگی کھانی پڑے گی. کل مجھے ایک پیشنٹ کا گجرات کی طرف سے کال آئی کہ میری بیوی کو 3 سال سے ایک ڈاکٹر صاحبان ہے لاہور کے بڑے معروف اسپیشلسٹ درد جوڑ کے، میں ان کے یہاں کروا رہا ہوں، اور 3 سال کے بعد بھی انہیں کوئی فرق نہیں آیا. ان کے پاؤں سوج گئے، ٹخنے سوج گئے. وہ کل کال آئی، میں نے کہا میرے بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہتا جی پین کلر ہی دے رہے ہیں، اب تو پھول گئی ہے، سوج گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں کہا ڈاکٹر؟ کہتا بڑا اسپیشلسٹ ہے. فائدہ؟ کہتا بس جب گولیاں کھاتی ہے تو ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب درد کا تو علاج کوئی نہیں ملا پوری سائنس کو. کیوں نہیں ملا؟ آپ لوگوں نے تقسیم نہیں کیا خون کو، خون کے عناصر کو تقسیم ہی نہیں کیا. اندھا دھند ہر درد پہ نشہ، ہر درد پہ سکون. کسی کو بھی نشہ پلا دو، اسے کہاں کی درد رہے گی؟ جب نشہ اترے گا درد پھر شروع ہو جائے گی. یہی علامات ہیں. آئیے ذرا لاٹھیوں پہ چلنے والے آتے ہیں، خدا 3 4 ماہ 5 ماہ میں چلا دیتا ہے. تحقیق کرتے ہیں. یہ سائنس کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. سائنس کے امریکہ والے ہی سائنسدان ہیں. دنیا میں ہر تیسرا بندہ اپنا محافظ خود ہے. وہ اپنے صحت کے دفاع کے لیے جو کچھ کرتا ہے وہ اس کی سائنس ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک میری عوام کو اور میرے مسلمان بہن بھائیوں کو جو پاکستان میں ہیں اور جو پوری دنیا میں میرے غیر مسلم بھائی اردو سمجھنے والے سن رہے ہیں، اللہ ان کو بھی ہر مرض سے شفائے کلی نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. جی عزیزان محترم، درد کا میں نے آپ کو مکمل تفصیلی دے دیا ہے. اب خون میں وائرس، اینٹی بائیوٹکس اور جگر کے خامروں کی مقدار، اب یہاں پتہ نہیں آگے کیا کچھ لکھا ہے، میں آپ کا زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. تو عزیزان محترم، اب یہاں آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جس وقت تک کسی بھی باڈی کے عضو کو، میں یہ تفصیل پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو دیتا ہوں، اس کے بعد میں آپ سے بات کر لوں. جب تک کسی بھی مرض کی نوعیت نہ سمجھی جائے، جب تک کسی بھی عضو کے فنکشن سے واقفیت نہ ہو، جب اس عضو کے خون سے کون سے مادے اس کی غذا بنتے ہیں اس کی واقفیت نہ ہو، ان مادوں سے کون سے انزائم، کون سے خامرے، کون سے میٹابولزم اور کون سے خون کے عنصر بنتے ہیں، جب اس کی واقفیت نہ ہو تو میرے بھائی کبھی بھی سائنس کامیاب نہیں ہو سکتی. آپ میری ایک ویڈیو ہے نا، خون ایک بیماریاں ہزار، اس کو سن کے دیکھیے گا. میں کہتا ہوں خون تو ایک ہے، وائرس اگر جس قسم کا داخل ہوتا ہے وہ ہو جائے، خون کے اندر اس وائرس کی غذا ہوتی ہے تو وہ بڑھتا ہے. اگر اس وائرس کے مخالف کی امیون سسٹم، آپ نے تو جگر کے ذمہ لگائی ہے، آئیے حکیم سے آپ کو بتاتا ہے. مسکولر ٹیشوز کا امیون سسٹم الگ ہے، غدد کا امیون سسٹم الگ ہے، اور اعصاب کا امیون سسٹم الگ ہے. یہ سارا جگر کے ماتحتی کام کرتا ہے. جہاں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اب آپ دیکھیے گا، پھر آخری مثال دے کے اجازت چاہ رہا ہوں میں آپ سے، جہاں دیا سلائی لگ جائے، کوئلہ لگ جائے، آگ لگ جائے، وہاں سے توجہ کیجئے گا میرے بہن بھائیوں، وہاں سے فوری طور پہ چھالہ بن جاتا ہے. اس چھالے میں پانی آتا ہے. خون کیوں نہیں آتا؟ کیوں نہیں آتا خون؟ کیونکہ آگ کا علاج پانی ہے، پانی کا علاج مٹی ہے، خشکی ہے، خشکی کا علاج آگ ہے، آگ کا علاج پھر پانی. فطری نظام چل رہا ہے. اب پانی آ گیا چھالے میں، آگ لگی، جہاں چھری لگی وہاں پانی کیوں نہیں نکلا؟ جہاں تھوڑی لگتی ہے، کوئی اوزار لگتا ہے، وہاں چھالا کیوں نہیں بنتا؟ وہاں نیلا پیلا خون ہو کے گہرا جم کیوں جاتا ہے؟ کبھی آپ سوچیں تو صحیح یار. فطرت آپ کا علاج کر رہی ہے. آپ کی گرمی کے نقصان کو پانی سے آپ ٹھنڈا کر رہے ہیں. یہ فطری چیزیں ہوتی ہیں. اب وہ پانی کیوں آیا؟ بھیجا جگر نہیں ہے، لیکن وہ اعصاب سے لے کر بھیجا ہے. جہاں خون آتا ہے وہ جگر نہیں بھیجتا، وہ دل کی طرف سے آتا ہے، لیکن جگر کے راستے سے، جگر کے طاقت دینے سے آتا ہے. پیچھے پڑا نہیں ہم نے، ڈاکٹر صاحبان لکھ گئے
کہ ہر قسم کی طاقت جگر سے حاصل ہوتی ہے، ہر قسم کی غذا جگر سے حاصل ہوتی ہے، ہر قسم کا زہر جگر خارج کرتا ہے، ہر قسم کے خامرے جگر پیدا کرتا ہے، ہر قسم کا اینٹی بائیوٹک جو جگر کے راستے پیدا ہوتا ہے۔ جگر کے اتنے فنکشنز ہیں کہ آپ گن نہیں سکتے۔ پھر آپ جگر کی حفاظت کے لیے، ایک جگر کی حفاظت کے لیے آپ دنیا کو دوا بنا دیں، یقین جانیں 95% دنیا سے مردیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن آپ کے ٹیکے، آپ کی گولیاں، آپ کے جراثیم بیچارے وہ کون مارے گا؟ بندوقیں اٹھا کے پھر رہے ہیں، میڈیکل ریپ بھی بیگ اٹھا کے پھر رہے ہیں، اور وہ جناب لکھے جا رہے ہیں آپ بدلو۔ آئے سال دوائیاں بدل رہی ہیں، کمپنیاں بدل رہی ہیں، نام بدل رہے ہیں، مرض وہیں کھڑے ہیں، وائرس بدل رہا ہے آپ کا۔ اس بات پہ غور کریں، سائنس کو کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی اگر یہ خود غرض نہ ہو تو۔ جہاں تک ابو علی سینا کی اتباع کی ہے، 700 سالوں تک اعلیٰ ڈاکٹر اور سائنسدان پیدا ہوئے، دعوے سے کہتا ہوں۔ جب ابو علی سینا کی لائن انہوں نے چھوڑ دی، القانون کو نکال دیا، اس کے بعد سے آج تک سائنس دھکے کھا رہی اور قیامت تک دھکے کھائے گی۔ کیوں؟ کہ آج کل ملٹی نیشنل کمپنیز بن چکی ہیں، انسولین کی کمپنیز، ویکسینیشن کی کمپنیز، میڈیسن کی کمپنیز، اور تمام دوائیاں اربوں روپے کی بک رہی ہیں۔ کون اپنا نقصان کرتا ہے؟ دنیا میں 3 ہی تو بزنس رہ گئے ہیں جو سب سے اپ گریڈ جا رہے ہیں۔ ایک تو محکمہ تعلیم کا بزنس اپ گریڈ ہے، اور ایک محکمہ خوراک کا بزنس اپ گریڈ ہے، تیسرا ادویات کا بزنس ہے۔ 3 بزنس ہے جس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ دوائیاں بیچو سب بکیں گی، خوراک جیسی بھی لگا لو سب کھا جائیں گے۔ آج کل آپ کو دعوت نہیں دی جا رہی کہ جناب آپ جو دودھ دھو کے پیتے ہیں اس میں جراثیم ہوتے ہیں، جراثیم داخل ہو جاتے ہیں، فضا سے جراثیم آ گئے، یہ جو ڈبوں میں بند کیا ہے نا انگریز نے، یہ پئیں۔ کیسی دعوت دی جا رہی ہے، اور کیسی حماقت بھرے لوگ ہیں۔ کار کے ڈگیوں میں ڈبوں کے ڈبے رکھ کے لے جا رہے ہیں، پانی والا ہو دودھ ہو لے لیں، یہ ڈبوں والا دودھ آپ کو ڈبے میں بند کر دے گا، قبر کے ڈبے میں جلدی۔ اور ان تینوں شعبوں کے اندر آپ غور کریں، خوراک بھی آپ کی قدرتی چھینی جا رہی ہے، سب کچھ ڈبوں میں آ گیا۔ دوائیں بھی آپ کی قدرتی چھینی جا رہی ہیں، سب ڈبوں میں آ گیا۔ اور میرے بھائیو، تعلیم بھی آپ کی قدرتی چھینی جا رہی ہے، قرآن ختم کیا جا رہا ہے، حدیث ختم کی جا رہی ہے، اسلامی نظریہ ختم کیا جا رہا ہے، ہر کالج ہر یونیورسٹی میں انگریز کی تعلیم آ رہی ہے، اور وہ تعلیم وہ کورسز کروائے جا رہے ہیں کہ جن کے اندر پیسہ ہی پیسہ ہو۔ تعلیم تو وہ ہوتی ہے جو انسان کو انسان بنائے۔ آج وہ تعلیم لی جا رہی ہے سکولز میں، کالجز میں، جو انسان کو دولت کی مشین بنا دے۔ یہ دولت کی مشین کے چکروں میں میرے بھائی آپ کو تینوں بزنس کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ دوائیوں کا بھی بزنس بن گیا، خوراک کا بھی بزنس بن گیا، تعلیم کا بھی بزنس بن گیا۔ جب ڈاکٹر بنتا ہی کوٹھی بنانے کے لیے ہے، جب ڈاکٹر بنتا ہی بنگلہ بنانے کے لیے ہے، تو وہ تو بھائی آپ کو صحیح راستہ نہیں بتا سکتا۔ ڈاکٹر صاحبان ہیں، یہ امریکہ سے پڑھ کے آئے، جرمن سے پڑھ کے آئے، کر کے کیا ہے؟ ابھی امریکہ کا وہ اعلان ہوگا کسی مرض کے لیے دوائی نکلے گی تو ٹھیک ہے بھائی، ابھی تک اس کی دوائی نہیں بنی۔ میرے بھائی، تم کس سر درد کی دوا بن کے بیٹھے ہو؟ اگر دوا امریکہ نے بنانی ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ دنیا میں اللہ نے تمہیں بھیجا ہے کہ اس لیے تحقیق کرو، تشخیص کرو، اپنی غذا پہ غور کرو، اپنے ماحول پہ غور کرو، اپنی تعلیم پہ غور کرو۔ بہت ساری ایسی باتیں جو حکیم صاحب آپ سے کرے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ دکھ کی باتیں ہیں جو میں کر رہا ہوں۔ مجھے صرف وہی لوگ سراتے ہیں جو اللہ کا خوف کرتے ہیں۔ باقی کئیوں کو دیکھو آپ، سے وقت ضائع کر دیا جی، وہ کر دیا جی، جن کا وقت ضائع ہوتا ہے میں انہیں لیتا ہی نہیں۔ میں تم سے بھی زیادہ بیتی ہوں۔ میں تو ان بہن بھائیوں کا حوصلہ بڑھاتا ہوں جو بیچارے غیر ملکوں میں بیٹھے پریشان ہیں۔ بات سنیں، سمجھیں اور آگے پہنچائیں۔ اگر یہ باتیں اچھی لگ رہی ہیں، تمام جگر کے مریضوں کو جو میری ویڈیوز کا لنک بھیجیں، اور مطلب ابن طبیب کو لائک بھی کریں، اور اچھی باتیں لکھیں، اور آپ کے دل میں جو مرض اور ہے آپ کے گرد و نواح میں جگر کے بارے، اسے پورا سوال واٹس ایپ پہ وائس میسج میں بھیجیں۔ انشاءاللہ اس کی پوری تحقیق آپ کو بتاؤں گا، اس کا پورا علاج کروں گا، اس کی وجوہات بتاؤں گا۔ یہ نہیں ہے کہ میں دور بیٹھا چیک کرتا ہوں، ایسے آن لائن چیک کر رہا ہوں۔ آن لائن چیک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو امریکہ کی رپورٹوں سے بھی بچایا جائے، آپ کو برطانیہ کی رپورٹوں سے بچاتا ہوں۔ معمولی سے ٹیسٹ کروا کے میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو یہ ہے، بتاتا ہوں۔ ایسے نہیں ہوتا۔ کیوں دنیا دھڑا دھڑ، یقین جانو غیر ملکوں سے لوگ آتے ہیں، فلائٹ اترنے کے بعد پہلے کال آتی ہے حکیم صاحب میں آ رہا ہوں۔ کیوں؟ امریکہ میں، جرمن میں، فرانس میں، برطانیہ میں سائنسدان مر گئے، ڈاکٹر مر گئے، جو میرے پاس لوگ آ رہے ہیں۔ میں جادوگر ہوں؟ حق گو ہوں،
اور وہی لوگ میرے پاس آئیں گے جن کا موت پر عقیدہ اللہ کے لیے، شفا کا عقیدہ حقیقت پر ہے۔ یہ حقیقی جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، کچھ نہیں کر پا رہی سائنس، کسی بھی مرض میں کچھ نہیں کر پا رہی۔ اگر کسی مرض میں کچھ کر پا رہی ہے تو کوئی کر کے دکھائیں۔ کسی ایک مرض میں عارضی دوا نہ ہو، مستقل علاج ہو، کرو تو صحیح۔ جب سے آپ بیماریوں میں پڑے ہو اب تک دوائیاں کھائے جا رہے ہو، دیکھو اپنا حال دیکھو، اپنے اندر جھانکو۔ آپ لوگوں کو گرویدہ بنا لیا گیا، دوائیوں کے غلام، تعلیم کے غلام، خوراک کے غلام، ڈبہ پیک۔ بچ جاؤ ڈبے والی خوراکوں سے، ڈبے والے دودھوں سے، آپ کے بچے، آپ کی نسلیں بگڑ جائیں گی۔ جب سے ہمارے ملک میں اس کا قبضہ ہوا فرنگی کا، وہ تو چلا گیا لیکن وہ اپنے رسم و رواج ایسے چھوڑ گیا کہ آج تک ہم اسی کے گرویدہ رہے۔ ہم نے محمد کریم کے دین کو بھی نہیں سیکھا اور ان کے کلیوں کو بھی نہیں سیکھا، فطرت کو نہیں سیکھا، قرآن کو نہیں پڑھا۔ یہی وجہ سب سے بڑی ہماری ناکامی کی ہے۔ انشاءاللہ علم الابدان میں قرآن و حدیث کے مطابق تمام علم طب کو بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے انہی الفاظوں کے ساتھ حکیم ضیاء کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ آگے پھر میں دیکھتا ہوں کہ آگے کون سا مطالعہ ہو رہا ہے اور یہ یرکان کی کتنی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان کا سارا نچوڑ آپ کے سامنے رکھ کے پھر میں اپنی حقیقت پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔